میرے اور آپ کے کریم آقا رحیم آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی نماز تھی؟ میری اور آپ کی پیاری اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ فقیہہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اللہ رب العزت کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے۔ اللہ اکبر، اس قدر خشوع خضوع تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری تھی، تقویٰ تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تھی۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ رب العزت نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی نماز تھی، حضرت مولا علی کی نماز تھی۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علی علی اگر کرنا ہے نا تو پھر باوضو ہو کے علی علی کریں، اگر علی علی کرنا ہے تو پھر نماز پڑھ کے علی علی کریں۔ بے نمازی جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ بے وضو بندہ نہ نماز کو پڑھتا ہے نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں علی کی ذات پہ قربان، میں ان کی ذات پہ قربان، ان کی محبت میں قربان؟ تو یہ محض ایک نعرہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن خالصتاً ان کے ساتھ اصلی محبت نہیں ہے۔ اصلی محبت وہی ہے باوضو ہو، نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، جو اللہ اس کے رسول کے حکام ہیں، جو حکم دیا ہے ان پہ عمل کرے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا۔ اس کے بعد رہتے علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے۔ اب پہلے جو ذکر ہوا یہ سیدنا امام حسین کے والد گرامی ہیں، اور اب جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی علی ہیں، لیکن وہ حضرت امام حسین کے لخت جگر ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ان کے بارے میں مروی ہے جب آپ وضو کرتے تو آپ کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو جاتا۔ اللہ اکبر، جب گھر والے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا تو آپ فرماتے، کیا تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگا ہوں؟ یہ اہل بیت اطہار کی نماز ہے، یہ وہ اللہ رب العزت کے پیارے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں اور جن کی شانیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور کی آپ کی نماز کیسی ہے، نماز کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، اللہ اکبر، پھر اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہاں تک کہ میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ انداز دیکھے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، کعبہ شریف کو آنکھوں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اللہ اکبر، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ پھر امید اور خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، حقیقی طور پہ اللہ رب العزت کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ قرآن مجید جلدی جلدی نہیں، فرمایا قرآن مجید میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ، سجدہ ڈرتے ہوئے کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص کے ساتھ کلام لیتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر مجھے معلوم نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اس انداز میں نماز پڑھ کے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یوں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اللہ پاک کا ڈر اس انداز میں ہے،
وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، نماز مسلمان الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک سب مسلمانوں کو پکا نمازی بنائے، ہم سب کو پکا نمازی بنائے۔ نماز میں زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز کے اندر خیالات بہت آتے ہیں، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا، ترجمہ ہی یاد نہیں، تو اس وجہ سے بھی خیالات آتے ہیں۔ اس لیے نماز کا جو ترجمہ ہے وہ یاد ہونا چاہیے، نماز کا جو مفہوم ہے وہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیا مانگ رہے، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد جو کلام پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، اتحیات کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، درود شریف کا ترجمہ کیا ہے، اور آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر یہ ترجمہ یاد ہوگا، مفہوم یاد ہوگا، تو نماز کے اندر خشوع خضوع جو ہے وہ بڑھے گا۔ آیت کریمہ کے اندر تلاوت، نماز، دو عبادتوں کا ذکر ہوا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی اور نماز بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی ایسی باتیں ہیں جن کے فائد و برکات شمار ہی نہیں کیے جا سکتے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام پڑھتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، اور بندہ خود اپنے دل میں ایک عجیب لذت محسوس کرتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں لوگوں کے لیے نصیحتیں بھی ہیں اور احکام بھی، اخلاقیات کی تعلیم بھی، آداب زندگی بھی۔ یہ اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے، اس کے اسرار ختم نہیں ہو سکتے، اس کے عجائبات بے شمار ہیں، اور یہ چیزیں دل کی پاکیزگی پر موقوف ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے دل کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ یہ دونوں، تلاوت قرآن پاک بھی اور نماز بھی، جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی یہ رحمتوں کی برسات فرماتے ہیں۔ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر بھی یہ آ کے اس بندے کی قبر کو روشن فرما دیتے ہیں۔ جب میدان معاشر کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی یہ بندے کے کام آئیں گی، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے اس بندے کو جگہ ملے گی جو تلاوت قرآن پاک بھی کرتا رہے گا اور نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا۔ آگے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ذکر سب سے عظیم شے ہے، یاد الہی سب سے افضل نیک عمل ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی اصل جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ نماز اصل میں یاد الہی کے لیے، یہی حال بقیہ تمام عبادات کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا، اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کے ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑا ہے، اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اگر تو روزے رکھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے افضل اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اللہ پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔